لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام حضرات درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے امتحانات کا ذکر گزشتہ جمعہ چل رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو امتحانات میں نے بیان کیے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو آزر کے گھر پیدا کیا جو کہ بت گھر تھا۔ مقصد یہ تھا کہ آیا یہ بھی عام دنیا کے قانون کی طرح اپنے باپ کے مسلک پہ چلتے ہیں یا اللہ کی توحید پہ چلتے ہیں۔ اس امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ دوسرا امتحان، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ
نمرود کو دعوت دو۔ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور ان کے بتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑا۔ نتیجے میں ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ آیا ابراہیم آگ میں جانے سے پہلے اللہ کے علاوہ سے مدد طلب کرتا ہے یا اللہ سے مدد مانگتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ دوسرے امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب میری قوم ایمان نہیں لاتی، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے شام چلے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شام چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے اولاد مانگی۔ فرمایا، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، رب ہب لی من الصالحین، کہ پروردگار مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بڑھاپے میں بیٹا مانگا تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم آپ کو حلم والا بیٹا عطا کریں گے۔ ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں حلم والے بیٹے کی۔ چنانچہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا حضرت ہاجرہ سے، جو آپ کی دوسری بیوی تھی۔ ان کا نام رکھا اسماعیل، لیکن ساتھ ہی اللہ نے ایک امتحانی پرچہ بھی تھما دیا۔ حکم یہ ہوا کہ بیٹا تو تمہیں عطا کر دیا ہے، بس اس کو دور سے دیکھ سکتے ہو، اس کو اٹھا نہیں سکتے، اسے پیار نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام سراپا اطاعت بن گئے۔ دور سے دیکھتے تو تھے اپنے بیٹے کو، ایک بیٹا جو بڑھاپے میں عطا ہوا ہو۔ باپ کی محبت کا اندازہ لگائیں کہ کتنی ہوگی، لیکن اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اب بیٹے کو دور سے دیکھتے تو ہیں مگر اسے پیار نہیں کرتے، اسے اٹھاتے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم اسی طرح ہے۔ پھر چوتھا امتحان شروع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کو اور اپنی اس بیوی کو ایسی جگہ چھوڑ آؤ جہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ قرآن کریم نے وادی غیر ذی زرع اس کو کہا ہے، وادی غیر ذی زرع، کہ جہاں نہ دانا ہو نہ پانی ہو، ایسی جگہ چھوڑاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے نو مولود بیٹے کو اور اپنی بیوی کو لے کر چل پڑے، حکم ہوا ہے۔ جب اس مقام پر پہنچے جس مقام پر آج بیت اللہ ہے، حکم ہوا کہ بس یہاں چھوڑ دو ان کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال نہیں کیا کہ یا اللہ میں یہاں چھوڑ کر جاؤں گا تو یہ کھائیں گے کہاں سے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ آبادی ہے، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے، یہ کھائیں گے کہاں سے؟ یہ پیئیں گے کہاں سے؟ یہاں تو پانی بھی نہیں ہے، ریگستان ہے پورا کا پورا، صحرا ہی صحرا ہے۔ کوئی سوال نہیں کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں سوال کرنے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ بس اللہ کا حکم ہے، جیسا اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، سوال کی گنجائش نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کوئی سوال نہیں کیا، بیوی کو وہاں چھوڑا،
ایک توشہ اس کے اندر کچھ پانی تھا اور چند کھجوریں تھیں، وہ ان کے پاس چھوڑا اور وہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ سیدہ ہاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں یہاں کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ لیکن اللہ کی طرف سے بات کرنے کا حکم نہیں تھا۔ آپ جو ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کر دیا اللہ کی طرف۔ تو جب سیدہ ہاجرہ نے دیکھا کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو فرمایا کہ اگر اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو تو جو اللہ آپ کو آگ کے اندر زندہ رکھ سکتا ہے وہ اللہ ہمیں اس صحرا کے اندر پال بھی سکتا ہے، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ چلے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس ہوئے۔ جب بیوی اور بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور بڑے ہی رقت انگیز لہجے میں دعا فرمائی۔ فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو اس وادی غیر ذی زرع میں تیرے محترم گھر کے پاس لا کر چھوڑ دیا ہے۔ ربنا، اے میرے پروردگار، لیقیموا الصلاۃ، یہ ان کو یہاں اس لیے لا کر چھوڑا ہے تاکہ یہ نماز کو قائم کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ میں نے تو ان کو یہاں لا کر چھوڑ دیا ہے، یہاں آبادی کوئی نہیں ہے، یہاں کوئی نفس نظر نہیں آ رہا، یہاں رہنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن یا اللہ تو لوگوں کے دل اس طرف پھیر دے، تو لوگوں کے دل اس طرف موڑ دے، اس طرح ہو کہ لوگ جوگ در جوگ یہاں پر آئیں۔ وارزقہم من الثمرات، اور تو اپنے رزق میں سے، اپنے خاص رزق میں سے ان کو رزق عطا فرما، پھلوں میں سے ان کو رزق عطا فرما۔ بڑے رقت انگیز لہجے میں دعا فرمائی اور چلے گئے۔ ادھر جو کچھ کھجوریں تھیں، کچھ پانی تھا، سیدہ ہاجرہ نے وہ استعمال کیا۔ اب جب وہ ختم ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام جب ان کو بھوک لگی اور پیاس لگی تو یہ بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے۔ سیدہ ہاجرہ نے جب بیٹے کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو ان سے برداشت نہ ہوا۔ صفا و مروہ کی پہاڑی تھی، دوڑ کر صفا پر گئیں، پھر مروہ پر گئیں کہ شاید کہیں مجھے پانی کے آثار نظر آ جائیں۔ پہاڑی پر چڑھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ شاید کہیں پانی کے آثار نظر آ جائیں، کہیں کوئی کسی قبیلے کے آثار نظر آ جائیں تو میں بچے کے لیے کھانے کا انتظام کروں۔ تو کبھی دوڑ کر صفا پر جاتی، کبھی مروہ پر جاتی، کبھی صفا پر جاتی، کبھی مروہ پر جاتی، لیکن کہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر دوڑ کر بچے کے پاس آتی۔ جب 7 چکر لگا لیے صفا و مروہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، جسے زمزم کہتے ہیں، جسے آج ہم تبرک سمجھ کر پیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمزم کا پانی ایسا ہے کہ اس کو جس نیت سے استعمال کیا جائے اللہ پاک وہ پوری فرماتے ہیں۔ بیماری سے شفا کی نیت سے استعمال کیا جائے اللہ بیماری سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ جس نیت سے استعمال کیا جائے، اتنی برکت والا پانی ہے۔ جب سیدہ ہاجرہ یہاں پر آئیں، دیکھا تو بچے کے ایڑی کے نیچے سے پانی نکل رہا ہے، تو حضرت ہاجرہ نے وہاں منڈیر بنانی شروع کر دی اور اپنی زبان میں زمزم کہا۔ زمزم، زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک جا، رک جا، رک جا، ٹھہر جا۔ حضرت ہاجرہ کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پانی بہہ جائے اور ہمارے لیے کچھ نہ بچے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت ہاجرہ اس کی منڈیر نہ بناتی تو آج پوری دنیا میں زمزم ہوتا۔ ایک وہاں اس وقت لوگ جو ہیں وہ ایسی جگہوں پر جا کر رہنے کو پسند کرتے تھے کہ جہاں پانی مل جاتا تھا آسانی سے۔ تو قبیلہ جرہم وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر پرندے گشت کر رہے ہیں۔ پرندوں کا گشت کرنا اس بات کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ یہاں پانی موجود ہوگا۔ انہوں نے اپنے کچھ لوگ بھیجے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، وہاں پانی ہوگا شاید، جبھی تو اوپر پرندے جو ہے وہ گشت کر رہے ہیں، یہاں پرندے اڑ رہے ہیں۔ تو قبیلہ جرم کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور ایک ان کا بچہ ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہاں پانی کا چشمہ جاری ہے۔ تو انہوں نے آ کر حضرت ہاجرہ سے اجازت مانگی وہاں رہنے کی۔ حضرت ہاجرہ نے انہیں اجازت عطا فرما دی، تو قبیلہ جرہم وہاں آباد ہوا۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے، بولنے لگے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 5واں پرچہ امتحان کا تھما دیا۔ فرمایا کہ جاؤ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ کیا دیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو اٹھ کر 100 اونٹ ذبح کر دی۔ اگلی رات پھر خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، پھر 200 اونٹ ذبح کر دیے۔ اگلی رات پھر خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، پھر 300 اونٹ ذبح کر دیے۔ لیکن پھر اگلی رات پھر خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ شام سے واپس آئے یہاں اور اپنے بیٹے کو بلایا، اس سے پوچھا کہ بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو اس بارے میں کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا نا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم آپ کو بردبار بیٹا عطا کریں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کوئی واویلا نہیں کیا کہ یہ آپ کس قسم کے خواب دیکھ رہے ہیں میرے بارے میں، جیسے آج کل کی اولاد اپنے باپ کے سامنے واویلا کرتی ہے کہ ذرا سی کوئی بات، باپ کی کوئی بات مزاج کے خلاف لگی اور گھر میں ایک شور شرابہ شروع کر دیتی ہے اولاد، یہ ہمارا باپ کیا کرتا پھر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ اس بیٹے کو یہ نہیں پتا کہ تمہیں یہاں تک پہنچانے میں اس باپ کا بڑا کردار ہے، تمہاری کامیابیوں کے پیچھے اس باپ کا سارا ہاتھ ہے، اور دنیا کے اندر کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جو کسی کی کامیابی پہ خوش ہو۔ اگر آپ کسی سے دنیا کے اندر کامیابیوں میں آگے نکل جائیں تو لوگ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ آگے کیسے نکل گیا، لیکن باپ ایک واحد ہستی ہے کہ اگر اولاد دنیا کے اندر کامیابی میں باپ سے آگے نکل جائے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے۔ باپ کہتا ہے کہ دیکھو میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے نکل گیا۔ ایک باپ ایسی ہستی ہے کہ جو بیٹے کی کامیابیوں پہ خوش ہوتی ہے، ورنہ عام لوگ تو حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، رشتہ دار حسد کرنے لگ جاتے ہیں، دوست حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کوئی واویلا نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے؟ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر۔ وہ سمجھتے تھے کہ میرا والد نبی ہے اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی جو خواب دیکھتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کر گزرے، آپ میری طرف سے پریشان نہ ہو کہ میں کیا سوچوں گا یا میرے ذہن میں کیا آ رہا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو۔
ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کی اور اپنے بیٹے کو لے کر چل پڑے مینا کی طرف ذبح کرنے کے لیے۔ شیطان آیا۔ شیطان نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم کیا کرنے جا رہے ہو؟ بیٹے کو ذبح کرو گے؟ اتنی دعاؤں سے تمہیں ملا ہے، بڑھاپے میں ملا ہے، اس کو ذبح کرو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو وہاں 7 کنکر مارے، وہ بھاگ گیا۔ یہ جو جمرہ اولا ہے اس جگہ پر 7 کنکر مارے۔ تھوڑا آگے بڑھے پھر آ گیا، کیونکہ شیطان تو اپنا پورا زور لگاتا ہے نا کہ انسان کو نیکی سے باز رکھے۔ شیطان پورا زور لگاتا ہے۔ یہ تو خیر آج کل ہمارے نفس ہی ایسے خراب ہو گئے ہیں کہ شیطان کو اب زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمارے جو نفس ہے نا وہی ہمیں غلطی پر آمادہ کر لیتے ہیں، وہی ہمیں نیکی سے روک دیتے ہیں۔ تو شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ نیکی سے دور کرے۔ وہ پھر آ گیا، کہنے لگا ابراہیم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو 7 کنکر مارے۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھے، یہ پھر آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو 7 کنکر مارے، یہ بھاگ گیا۔ یہ سمجھ گیا کہ اب میرا زور یہاں نہیں چلتا۔ یہ جو 3 جمرات ہیں جہاں حاجی لوگ کنکریاں مارتے ہیں، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارے تھے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کی یہ ادا بھی اتنی پسند آئی ہے، ابھی جو بھی حج کرنے جائے گا وہاں جمرات پہ کنکر مارے گا۔ اور جس کا کنکر غائب ہو گیا سمجھو اس کا حج قبول ہو گیا۔ پھر یہ شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آیا، عورتوں کا دل نرم ہوتا ہے، اور آ کے حضرت حاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ اگر وہ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے کر رہے ہوں گے، اللہ نے حکم دیا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں بیٹا تو کیا ہماری اللہ اگر قربانی مانگے تو ہم بھی قربان ہونے کو تیار ہیں۔ شیطان ناکام اور نامراد ہو کر وہاں سے بھاگ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مذبح جہاں ذبح کرنا تھا وہاں لے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھ دی، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اپنی آنکھوں پہ بھی۔ بیٹا دیکھیں، بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جان اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لو، کہیں ایسا نہ ہو، اور میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظر مجھ پر پڑے اور آپ سوچیں کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور میری نظر آپ پر پڑے اور میں سوچوں کہ میرا باپ مجھے ذبح کر رہا ہے، تو کہیں اللہ کے حکم کے ادا کرنے میں ہمیں تاخیر نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ نے چھری کو حکم دے دیا کہ تو نے کاٹنا نہیں ہے، اسماعیل کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گلے پر چھری رکھ دی ہے، چھری چلاتے ہیں مگر گلا کٹتا نہیں ہے۔ بڑے پریشان ہوئے کہ شاید اللہ کو یہ قربانی منظور نہیں ہے۔ غصے میں چھری پتھر پر ماری، اس چھری سے پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر چھری اٹھا کر گلے پر پھیرتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چھری اتنی نرم و نازک گردن ہے، اس کو تو نہیں کاٹتی، پتھر کو تو نے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ نے چھری کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ چھری نے کہا ابراہیم تو چاہتا ہے کہ میں اس گلے کو کاٹ دوں، لیکن رب چاہتا ہے کہ میں اس گلے کو نہ کاٹوں۔ اب بتا میں تیری سنوں کہ رب کی سنوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل جا، میرا بندہ آج میرے حکم پر عمل کرنے کے لیے جوش میں ہے، یہ آج جب تک اس کے ہاتھ پر خون نہیں لگے گا یہ اس وقت تک کوشش کرتا رہے گا جنت سے ایک مینڈھا لے اور لے جا کر ذبح کروا دے۔ جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈھا لے کر آئے اور وہ مینڈھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو خون لگا، آپ نے پٹی اتاری، دیکھا تو نیچے مینڈھا ذبح ہوا ہے، اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. قرآن کہتا ہے إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی. اتنی بڑی آزمائش تھی کہ اللہ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی. ایک امتحان تو وہ ہوتا ہے نا کہ جسے میں اور آپ کہتے ہیں کہ آج کا امتحان بڑا مشکل تھا، یہ امتحان بڑا مشکل تھا، اور ایک وہ امتحان جسے اللہ کہے کہ یہ امتحان بڑا مشکل تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے بہت بڑے عظیم ذبح کے ساتھ اس کو فدیہ بنا دیا، عظیم ذبح کو فدیہ بنا دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے یہ لازم کر دیا، اس کو بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا. سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو. انا کذالک نجزی المحسنین. ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں پرہیزگاروں کو. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. آج دیکھو قیامت تک آنے والے انسان، قیامت تک آنے والے مسلمان قربانی کرتے ہیں اور اس سنت ابراہیمی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں. ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اور بھی خوشخبریاں سنائی. فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ. کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری بھی سنائی، ایک اور بیٹے کی خوشخبری. 12ویں پارے میں ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا عطا کریں گے جس کا نام اسحاق ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی حضرت سارہ، وہ ہنس پڑی. فضحکت، قرآن میں ہے فضحکت، وہ ہنس پڑی کہ مجھے بیٹا ملے گا، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، بالکل بانجھ ہو چکی ہوں، مجھے اللہ بیٹا دے گا. فرمایا ہاں بیٹا ملے گا، اور صرف بیٹا ہی نہیں ملے گا، وہ نبی بھی ہوگا. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ. اور وہ بیٹا بھی ایسا ہوگا کہ اللہ اس کی اولاد میں برکت عطا فرمائے گا. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل پیدا ہوئے. اتنی برکت اللہ نے عطا کی. اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ سارے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے. بنی اسرائیل کے جتنے نبی تھے وہ سارے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آئے. اتنا بڑا مقام عطا فرمایا. یہ 5 امتحانات اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام ان 5 امتحانوں میں کامیاب ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ان ابراہیم کان امتن پیشوا بنا دیا، ساری امتوں کا پیشوا بنا دیا، انبیاء کا پیشوا بنا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں. اس وقت سے لے کر آج تک دنیا جوک در جوک بیت اللہ کا طواف کرنے جاتی ہے، صفا و مروہ کی سعی کرنے جاتی ہے، منا میں ٹھہرتے ہیں، عرفات میں ٹھہرتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں. یہ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام گئے تھے. پھر قربانی پیش کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. تو کل سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں یہ بڑی عظمت والے 10 دن ہیں، جو کرنے کے کام ہیں مسلمانوں کے لیے، جو ان 10 دنوں میں کرنے ہیں.
ہر مسلمان میں وہ 10 کام ہیں. ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال پورے سال کے نیک اعمال سے زیادہ پسند ہے. تو پہلا کام نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں. دوسرا کام اللہ کا ذکر کثرت سے کریں ان 10 دنوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو یاد کرنا اللہ کو پورے سال یاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. تیسرا، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں نفلی روزے رکھیں، یکم سے لے کے 9 ذی الحجہ تک. یہ نفلی روزے بھی یہ رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے جو 9 روزے ہیں ان میں ہر ایک روزہ 1 سال کے برابر ہے. ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر ملتا ہے. یعنی گویا 1 سال کے روزے رکھیں ایک روزہ، اور 9 روزے گویا 9 سال کے روزوں کا ثواب مل گیا. پانچواں کام، اگر پورے روزے نہیں رکھ سکتے تو عرفہ کا، یوم عرفہ کا روزہ رکھیں. 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں. 9 ذی الحجہ کا روزہ عرفہ کا روزہ کہلاتا ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عرفہ کا ایک روزہ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا. جو گناہ 1 سال کے پیچھے کر چکے ہیں اللہ پاک وہ بھی معاف فرما دے گا، اور اگلے 1 سال میں جو گناہ ہونے ہیں اللہ وہ پہلے ہی معاف فرما دے گا. چھٹا کام کرنے کا یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کا حصہ رکھ رہے ہیں، جو قربانی کریں گے، وہ اپنے بال اور ناخن کل سے نہ کاٹیں. یہ مستحب عمل ہے. اپنے بال اور ناخن کل سے نہ کاٹیں. آج کٹوا لیں، آج بنوا لیں. اگر آج چاند نظر آ گیا تو پھر کل سے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹنا، یہ مستحب ہے. لیکن اگر کسی کے زیر ناف بال کو 40 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہو، اس کے لیے زیر ناف بال کاٹنا واجب ہے، وہ کاٹے گا. اس لیے پہلے ہی اپنی صفائی ستھرائی کر لیں. ساتواں کام، تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں جو کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک. یہ تکبیرات تشریق ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے. 1 دفعہ سے زیادہ پڑھنا خلاف سنت ہے. 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے. تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور ساتواں کرنے کا کام یہ ہے، عید الاضحیٰ کی رات عبادت کرنا. عید الاضحیٰ کی رات عبادت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو عید الاضحیٰ کی رات کی عبادت اتنی پسند ہے کہ جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس دن اس آدمی کا دل مردہ نہیں ہوگا جس نے شب عید الاضحیٰ کو عبادت کی ہوگی. اور 8واں کام کرنے کا یہ ہے کہ ان 10 راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا. 10 راتوں میں جاگنا، اللہ کی عبادت کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 راتیں، ان 10 راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے سے ہر رات کا ثواب شب قدر کے برابر ملتا ہے. گویا شب قدر میں جاگ لیا آپ نے، ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہے. اور 9واں کام ان 10 دنوں کا وہ ہے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنا، جو کہ 10 ذی الحجہ کو ادا کی جاتی ہے. 10 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد، جب مکروہ وقت ختم ہو جائے، اس کے بعد عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے. اور 10واں کام وہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کرنا، اللہ کے حضور قربانی پیش کر دینا. جو آدمی قربانی کرے گا اللہ تبارک و تعالی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے قربانی میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک ایک گناہ معاف فرماتے ہیں، ایک ایک درجہ بلند فرماتے ہیں اسی وقت۔ اور یہ قربانی کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ قربانی کے جانور کا خون گرتے ہی آپ کی قربانی قبول ہو گئی۔ آپ نے ادھر چھری پھیری، تکبیر پڑھی، اس کا خون گرا، قربانی قبول ہو گئی۔ اور ایک قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک گناہ معاف ہو گیا، ایک ایک درجہ بلند ہو گیا، ایک ایک نیکی مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔